اور اپنے آپ اور پرمجید کو بھی تیرے سامنے خداوند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خداوند کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھیں پیارے خداوند یسوع مسیح تاکہ خداوند تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرتے خداوند اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا چھپا ہوا لگے خداوند ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا کہ اپنے یسوع کے نام سے وہ اپنے پیارے پاک جے مسیح کی جے مسیح کی ہیلیلویا پریز دی لارڈ خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو آمین بے شک خداوند کی تعریف ہو زبور 49 میں ایسے لکھا ہے اے سب امتوں یہ سنو اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ کیا ادنا کیا اعلیٰ کیا امیر کیا فقیر عزیز بہنوں بھائیوں کلام سننے کے لیے ہے خداوند کی باتیں سننے کے لیے ہیں اور آج ہم کلام مقدس میں سے جو شیئر کریں گے ہم بھی سیکھیں گے اور آپ کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی تاکہ ہم کلام کو مل کر سیکھیں اور اس کے گہرائیوں میں جائیں جیسے سمندر گہرا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خداوند کا کلام ہے عزیز بہنوں بھائیوں میں چلتا ہوں پرمجیت کی طرف بہت بہت شکریہ شالوم پیس شانتی اب سب کو ملے یہ پروگرام نہ کہ سرفراز کا ہے نہ میرا ہے یہ یسوع کا پروگرام ہے بائبل کی نبوت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امید رکھتی ہوں کہ روحانی طور پہ آپ اور جاگنا چاہتے ہوں گے تو اس لیے آپ نے آج گلوری ٹی وی کو لگایا اور بائبل کی نبوت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عزیزو اگر آپ نے پچھلے پرانے پروگرام جو شاید ریپیٹ میں دیکھے اگر نہیں دیکھ پائے تو سمپلی آپ گلوری ٹی وی کے جو ویب سائٹ پہ جائیے گا www.glorytv.co.uk اس پہ یوٹیوب یعنی کہ گلوری ٹی وی کا جو چینل ہے اسے فالو کر سکتے ہیں تمام بائبل کی نبوت کے علاوہ باقی جو پلے لسٹ آپ کو وہاں ملے گی آپ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں ان پروگراموں سے ہمیں جو ہے اور تقویت ملتی ہے اسٹرینتھ ملتی ہے قوت ملتی ہے اور خاص طور پہ ہمیں وہ تیاری بخشتے ہیں یہ پروگرام کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں تو ہمیں تیار پائیں آمین آمین بالکل صحیح کہا پیم جی کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آنے سے پہلے تیار ہوں اور یہ تیاری ہمارے لیے عزیز بہنوں بھائی بہت ضروری ہے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں گھروں میں یا کلیسیا کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ عزیز بہنوں بھائی آپ کے لیے خاص خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ایسا ہی ہے پیم جی بالکل اور خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں آئیے سروں کو جھکائیں اور اپنا دل جو ہے خداوند کے سامنے کھولے اور جو خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بنیں اس کے کام کریں بالکل ایسا کریں تبھی ہماری کامیابی روحانی کامیابی ہے اور یہ کامیابی صرف پوتر آتما کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے آئیے مانگیں پوتر آتما کو روح القدس خداوند کو پکاریں کہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے ہمارے باطن کو روشن کر دے ہمارے باطن میں کام کرے وہ بسے ہمارے اندر پیارا خداوند تیرا شکر دے تعریف کرتا ہوں خداوند یہ جو وقت تو نے دیا ہے پیارا خداوند مجھے اور پرمجیت کو اور بہت سارے جو خدا کے خادم ہیں کلیسیا ہے اور جتنے ہی مسیحی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں خداوند تو نے انہوں نے موقع دیا ہے تاکہ وہ تیری خوشخبری کو اور آگے لے کے جائیں خداوند آج ہمیں بھی ایسا ہی تو نے موقع دیا ہے تاکہ ہم تیری خوشخبری کو دنیا کے انتہا تک لے کے جائیں تاکہ لوگ بچیں روحیں بچیں اور خداوند تیرا گھر بھرے ہلیلویا خداوند اس دعا کو آپ نے سنا ہے اور قبول کیا ہے اپنے پیارے میٹھے یسوع ناصری نام میں آمین آمین گاڈ بلیس یو خدا کا روح ہمیں جو ہے اندرونی روشنی سے سنوارنا چاہتا ہے جو لائٹ یعنی کہ جو جوت کہتے ہیں ہمارے اندر جلی ہے یسوع کے نام سے اور وہ تیل بھی خود انتظام اس تیل کا کرتا ہے یعنی کہ پیارے پاک روح سے ہمیں معمور کرتا ہے اور یہ سدھ بدھ دیتا ہے کہ ہم آنے والے وقت کو سمجھ سکیں کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ اس نبوت کے پروگرام کی کیا ضرورت ہے بائبل کی نبوت یہ کوئی پریکٹیکل باتیں تھوڑی ہیں جس سے ہم دیکھیں اور یا ان کو کر سکیں یا کچھ یہ تو آنے والی باتیں خدا جانتا ہے تو پھر کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں ایسی سوچ بہت غلط سوچ ہے کیونکہ یہ نبوت جو ہے خدا کا مکاشفہ ہے خدا کے بھید کی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں اور کیونکہ ہم نجات پا چکے ہیں ہم نے یسوع کے پاس جانا ہے اس لیے اس گواہی میں ہم نے چلنا جو پروفیٹک ٹیسٹمنی ہے جو خدا کی نبوت ہے یہ خدا کے روح کی نبوتی باتیں ہیں جس کو سمجھ کر جو ہم دوسروں کو بھی اس نور میں اس روشنی میں لا سکتے ہیں خدا کے کلام کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ چائنا کیا بائبل پروفیسی میں ہے کیونکہ سرفراز نے کہا why China some people might wonder well what's China got to do with the Bible of course کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ نجات یہودیوں سے ہے
اور تمام امتوں کے لیے ہے, تمام نیشنز کے لیے ہے. سو چائنا isn't left out. نجات کے پروگرام میں جو ہے یسوع نے کہا جب جا کے منادی کرو اور تمام قوموں یعنی کہ نیشنز, یہ نہیں کہا کہ جو گورے رنگ کے ہیں یا کالے رنگ کے ہیں یا یلو ریس جنہیں کہا جاتا ہے ان کے لیے نہیں, انہوں نے کہا تمام قوموں میں میرے نام کی منادی ہوگی اور تب تک میرا آنا نہ ہوگا. لارڈ جیسس آ نہیں سکتے جب تک یسوع کے کلام کی منادی دنیا کے تمام ریسز میں, تمام نیشنز میں زور سے, جوش سے سفراز اور پوترتا کے ساتھ یہ کلام کا پھیلنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت ہمارے دل میں اتنی خوشی ہے کہ چائنا بیدار ہو چکا ہے, اسی لیے اب ضروری ہے اسی لیے اب ضروری ہے کہ چائنا کو یاد کیا جائے, کیونکہ خداوند کے کلام سے کوئی قوم اور کوئی قبیلہ باہر نہیں ہے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں, when you look at the Jews, you know, the world is raged at them, غصہ کرتا ہے, دکھ کرتا ہے, انہیں مٹا دینا چاہتا ہے, ان سے نفرت کرتا ہے, انہیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے, انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے ذریعے خدا نے جو ہے نجات کا انتظام پوری تمام دنیا کے لیے کیا, ریگارڈلیس آف ریلیجن, ہر ریس کے لیے, ہر نیشن کے لیے. تو یسوع جو ابن داؤد کہلایا, جو سب سے پہلے آیا, کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے ابراہیم سے ایسا وعدہ کر دیا باپ نے کہ تیری قوم میں سے, اس میں آ جاتا ہے کرسچینٹی, جوڈیزم, کرسچینٹی, اسلام اور باقی بھی جو مذہب ہیں آ جاتے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابراہیم سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تیری نسل میں سے جو ہے تمام امتوں میں, تمام نیشنز میں جو ہے نجات میں جو ہے اسے دکھاؤں گا, لاؤں گا. اور یہ آج پورا ہو رہا ہے. ہر قوم, ہر قبیلہ, جو بک آف ریولیشن میں یوحنا نے دیکھا کہ ہر نسل کا بندہ اس بھیڑ برے کے آگے کھڑا تھا. تو چائنا جو ہے باہر نہیں رہ جاتا. تو سب سے پہلے کتنا آپ جانتے ہیں چائنا کے بارے میں؟ آئی تھنک میرا موزز جو 12 سال 13 سال کا ہو گیا ہے, مجھ سے زیادہ چائنا کے بارے میں وہ جانتا تھا. جب میں اس کی ریسرچ کر رہی تھی, وہ کہتا ہے اس کو پتہ ین جو ہوتا ہے ان کی کرنسی ہے, ان کا فلیگ, ان کے اوپر سٹارز ہیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو موزز. آئی نو یو ہیو دا موزز والی, خدا کرے اس میں روح ہو اور وہ موزز کی طرح قوموں کو لیڈ کرنے, قوم کو لیڈ کرنے والا ہو. سو اٹس گڈ کہ جب ہمیں نالج ملتی ہے, اور خاص طور پہ جب سفراز ہم بائبل سے, یشوع سے, یاوے سے, پاک روح سے پیار کرتے ہیں, تو پاک روح چاہتا ہے کہ ہمیں سب قوموں کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے, سب قوموں کے لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. سو لیٹس جسٹ ڈگ انٹو the holy scriptures, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے چائنا کی, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اس سے بہت کچھ آج کور کرنے کے لیے میری دعا ہے کہ ہم پورے 1 گھنٹے میں کر سکیں. میم آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس ٹاپک کو لیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ مسیحیت جو ہے اس وقت چائنا میں پھیل رہی ہے. یعنی خدا کے پاس لوگ زیادہ سے زیادہ, اور بائبل جو ہے بہت زیادہ لوگ خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو آج میں نے صرف کویشچن کیا تھا پیم, اور آپ نے اس کو بڑے اچھے ٹائم پہ, کیونکہ جہاں جہاں مسیحیت پھیل رہی ہے, خداوند کا کلام پھیل رہا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ لوگ قبول کر رہے ہیں, کیوں نہ ان کا نام لیا جائے اور ان کو یاد کیا جائے, جیسے انڈیا میں, پنجاب میں, اور جیسے چائنا میں, اور بہت سے علاقوں میں. اور کچھ لوگ پرمجیت بتا نہیں رہے, لیکن وہ ہڈن ہے. جن ملکوں میں مسیحیت کے مطلب کے خلاف عادت رکھی جاتی ہے, یا اپنا ایٹیچیوڈ ان کے خلاف ان کو رکھا جائے, لیکن وہاں جو ہڈن جو ہیں, چھپے ہوئے مسیحی پیدا ہو رہے ہیں. اور میرا خیال جب ہم جائیں انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یا انٹرنیٹ کے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈن چرچز, جہاں آپ یسوع مسیح کا نام کھلے طور پر لے نہیں سکتے, آپ بائبل کو پڑھ نہیں سکتے, بائبل کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے. لیکن وہاں ان ممالک میں بھی لوگ یہاں تک خود پوتر آتما خود کام کرے گا, اور وہاں وہ فصل اگ رہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا جو کلام کا بیج وہاں پہنچ رہا ہے. اور عزیز بہنوں بھائیوں, بہت سارے لوگ, ان کو میں ہڈن اس لیے کہتا, چھپے ہوئے اس لیے کہتا کہ وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو مار نہ دیا جائے, کیونکہ ان ممالک کے قانون ایسے ہیں کہ وہ کھل کر گواہی نہیں دے سکتے. لیکن جب وہ باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی گواہی دیتے ہیں, اور بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. پھر ان کے زندگی کے حالات پتہ لگتے ہیں, پھر ان ممالک کے حالات بھی پتہ لگتے ہیں جہاں مسیحیوں کے ساتھ بڑا غلط رویہ رکھا جاتا ہے, یا ان کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ مسیحیت کو قبول کریں گے تو آپ کے لیے سزائے موت ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, لیکن جہاں بائبل پہنچ نہیں سکتی تھی
وہ ایک ملک تھا چائنا، جہاں سمگل کی جاتی تھی کسی زمانے میں بائبل، اور خدا کے بڑے بڑے خادم اور بڑے بڑے وہ لوگ جو بائبل مقدس کو چائنا میں لے کر جاتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اگر پکڑے جاتے تھے تو ان کو سزائے موت ہو جاتی تھی اور وہ شہید ہوتے تھے۔ ان شہیدوں کی وجہ سے وہ خون جو عزیز بہنوں بھائیوں چائنا کی دھرتی کے اوپر بہا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ آج چائنا کے اندر بائبل سوسائٹی کے وہ دکھاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ پوری ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں بائبل جو چائنی زبان میں ان کی اپنی جو ڈائلاگ ہیں ان کی زبان میں چائنا میں بائبل مل سکتی ہے، اور لوگ کیوں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر کئی لوگ ایسے لگے بھاگ پڑتے ہیں جیسے ان کو کوئی تحفہ مل گیا ہو، اور اپنے سینے کے ساتھ بزرگ عورتیں، بزرگ شخصیتیں، آدمی جو ہیں وہ بائبل کو لیتے ہیں، پھر اس کو ایسے اس کو پکڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ سب سے زیادہ جو بائبل اس وقت فروخت ہو رہی ہے وہ ہے چائنا۔ خدا کا شکر کرتے، اس لیے آج چائنا کو ہم نے اس نام کو بائبل مقدس میں سے کھوجنے کی کوشش کی کہ چائنی جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان کا جو ان کی عادات ہیں، ان کا کلچر ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، جو ان کی تاریخ ہے پرانی، تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ جی پرم جی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سب سے پہلے I'm sure کہ ہمارے عزیز جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ چائنا جو ہے یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی لینڈ ہے۔ تو میں جلدی سے 49 یسایہ اس کا 12 جو ہے چیپٹر 49 ورس 12 پڑھ دیں، لیکن وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ رائٹ فرام دا ہسٹری، اور ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ لیکن یہ دس از جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ یہ جو سنم، دا لینڈ آف سنم، یعنی کہ دا لینڈ آف چائنا، اس کی نبوت جو یسایہ نبی نے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کی، یسایہ 49:12۔ جی جی جی، یہاں یوں مرقوم ہے یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 49 49 اور 12 اس کی آیت ہے۔ یہ یہاں یوں مرقوم ہے، دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے۔ سنیم جو چائنا کا جو تھا، چائنا کے لیے یہ پروفیسی ہوئی تھی۔ یسایہ نبی نے کہا کہ دور ملک سے، north behold these shall come from far and lo these from the north and from the west and these from the land of Sinim۔ تو کبھی ہم نے جب اسے پڑھا ہم نے کبھی غور کیا کہ سنم کس کے لیے، کیا اس کا سنم چائنا کے لیے، مطلب اس لینڈ کے لیے جو چائنا کی لینڈ ہے، کیونکہ جو چائنا کی دھرتی ہے اسے ہمیشہ چائنیز بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی زمین ہے، اور آج تک کبھی بھی بہت بڑی مصیبت چائنیز پہ نہیں، یعنی کہ خدا کا غضب کبھی بھی ان پہ نہیں ابھی تک آیا۔ تو جو آخری وقت کی نبوت ہے جو بائبل اسکالرز کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے میں نے بھی یہی سنا تھا کہ آخری وقت میں جو یلو ریس ہے وہ جو ہے مقابلہ کرے گی اور اسرائیل کے خلاف ہوگی، کھڑی ہوگی، رشیا کا ساتھ دے گی۔ تو آج اس میں ہم اسٹیبلش کر پائیں گے کہ جو قوم اپنے آپ کو پہلے سے ہی خدا کی دھرتی کہتی ہے، اور کیسے یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے لیے پیغام لے کے جائیں گے خوشخبری کا، نجات کا، تو کس طرح سے وہ آخر میں مدد کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں چائنا کا میپ ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو میں نے تھوڑے سے دیکھا، اس کی ریسرچ کی اور جانا کہ 1.336 بلین پیپل اپروکسیمیٹلی آج دھرتی پہ چائنا کا سب سے بڑا جو ٹکڑا ہے دھرتی کا، زمین کا حصہ ہے، اس پہ 1.36 بلین لوگ رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، ایون مور امپورٹنٹ بات یہ کنسیڈر کرنے کی ہے کہ چائنا میں جتنے بھی لوگ آبادی اس میں 5 کم سے کم جینیس لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ جتنے لوگوں میں سے like every 10 کاؤنٹ کر لیں یا 20 یا 100 2000 whatever، اس میں 5 جینیس جنہیں کہتے ہیں اس دماغ کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہاں جی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے، who are the people, the Chinese people۔ یہ اس کو ریسرچ کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ چائنیز لوگ جو تھے یہ شروع سے ہی بائبل کے مکاشفہ کی کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ It's a revelation that John also had۔ عیسائیہ کو تو ہم نے پڑھا کہ سنم کی لینڈ سے لوگ آئیں گے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، زکریا میں جیسے قومیں آئیں گی تو سنم کی قوم بھی آئے گی۔ تو ببلیکل ریویلیشن ہے، یہ شروع سے ہی ہے، اور کہ یہ چائنا کے لوگ جو ہے خدا کے پاس آئیں گے، کیونکہ جو خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے، اس نے جو ابراہیم کے ساتھ جیسے میں نے کہا وہ جو اسپرچل کووننٹ باندھا، جو روحانی آتمک طور تے بنیا سی جڑا خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تھا، اس کے وسیلہ سے جو ہے تمام دنیا پہ بسنے والی قوموں کے لیے جو یہودی لوگ ہوں گے وہ کائنڈ آف اے پریسٹ ہوں گے جو خدا کے مقدس کلام کو اور قوموں تک لے کے جائیں گے۔ سو
ایکسوڈس 19:6 میں جلدی سے ہم پڑھیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. اس میں اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ابراہیم کے تھرو ہی, اسی کے وسیلہ سے تمام جو زمین پر رہنے والی قومیں ہیں برکت پائیں گی. ایکسوڈس 19:6 میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی 19 اور 6 میں پڑھ سکتے ہیں ہم ایکسوڈس کی کتاب, یعنی کہ خروج کی کتاب. اس لیے آج میں نے جیسے مذہب کو بھی جو مینشن کیا, جوڈیزم, کرسچینٹی, اسلام اور باقی بھی جتنے ریلیجن ہیں, جتنی بھی نیشنز ہیں ان کو بٹ ایون تھرو ابراہیم جو ہے all nations are going to be blessed, کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کے اولاد سے جو آگے جب نوح کی جو اولاد ہے جو گئی اور کس طرح یہاں ان کا بسر ہوا. پھر ان کے بعد یہ کہ جو ان کے جو بیٹا اسحاق, جو ان کے اسحاق سے, اور چھٹی آیت میں یوں لکھا ہے, ایکسوڈس یعنی خروج کی کتاب ہے, اس کا باب ہے 19 اور 6 آیت, اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. ہیلیلویا. ہاں جی, پھر سے آپ اس بات کو سنیں کہ اسرائیل کو خداوند کہتے ہیں, یہودیوں کی اگر تصویر جوز لوگوں کی ہے تو مجھے دکھا دیں پلیز. تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت, یہ پوری جو مملکت ہے وہ کاہنوں کی, کاہن کون ہوتے ہیں؟ پریسٹہوڈ کی بات کی ہے کہ لوگوں کو سکھانے والے, اور ساری جتنی ہیومن ریس ہے, جننے بھی انسان نے, سب کے لیے یہ پریسٹلی پیپل ہوں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہودی لوگ ہیں, ان سے یہ ان کی بہت بیوٹیفل یہ جو پولش گیٹو ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, ان کے وسیلہ سے جتنے بھی ابراہیمک فیتھ ہے سفراز, جتنے بھی آگے جوڈیزم سے, کرسچینٹی, اسلام لے لیں, باقی ریلیجن ہے, یہ سارے جو شروعات ہوئی ہے جوڈیزم سے ہوئی ہے. یہاں سے مذہب کا آغاز ہوا ہے. یعنی یہاں تو پہلے لکھا کہ جو نبی ہیں وہ اسرائیل میں سے ہوں. اور اچھا, ان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن ریس کو, یعنی کہ خاص طور پہ دنیا پہ بسنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ پریسٹلی پیپل, یعنی کہ ترمی لوگ کہہ لیں, دھارمک لوگ کہہ لیں, یا ریلیجس لوگ کہہ لیں, یا ہولی نیشن جو ہے, یہ خدا نے اپنے تمام ٹیچنگز, یعنی کہ تمام تورات, اپنے ارادے, اپنی کیا کہتے ہیں, مطلب تمام جو پیوریفیکیشن کا ایک طریقہ, اور مذہب کا, اور عیدوں کا منانا, فیسٹیولز کا منانا, روشنیوں کے تہوار کو منانا, اس قوم میں سے آیا ہے. نہانا دھونا تمام جو ہے, ہاں جی, ان میں سے جو آیا ہے, کیونکہ ساری ریس کو, ہر انسان کو خدا پیار کرتا ہے. اور اصلی معنی اس کا یہ ہوا کہ یہ جو ان کو مشن دیا گیا تھا سفراز, یہ خدا سے تھا. یہ یہودی لوگوں نے خود نہیں کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں ہمیں چنو, لیکن یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے, جو اسرائیل کی ہیں, یہودی ہیں, ان کو خدا نے چنا. ایکسوڈس خروج 19:16 میں کہا کہ تمام یہ پریسٹلی پیپل اس لیے چنے کہ تاکہ ساری دنیا کو خدا کے اصلی جیسے طریقے سے اس کی عبادت کرنی ہے سکھا سکے. تو یہ جو نیشن آف اسرائیل ہے, یہ خدا کے خادم ہیں, یہ خدا کے نوکر ہیں, یہ خدا کے سرونٹ ہیں. ان کو خدا نے اپوائنٹ کیا کہ ساری دنیا میں جو ہے میرے, جو میں آسمان پہ رہتا ہوں, یاوے میرا نام ہے, ون اینڈ اونلی گاڈ ہے, جاؤ سب قوموں کو جا کے سناؤ اور سکھاؤ کہ میں ان سے کیا چاہتا ہوں, اور میں کون ہوں, میرا نام کیا ہے, اور میری عبادت کیسے کرنی ہے. ہاں 19:6 میں آپ نے پڑھا. یسایہ 61:6 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب کیپ دس پکچر آن دا اسکرین, اٹس امپورٹنٹ. یسایہ 61:6 اور استثنا 7:6 ان کو کہا گیا ہے, اس کو بھی اسٹیبلش کر دیتے ہیں. دس از بیفور اینی ادر ریلیجنز, کوئی بھی مذہب تب تک نہیں تھا جب یہ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے, یہودیوں سے کلام کیا تھا. اور کیسے یسایہ 61:6 میں, استثنا 7:6 میں دکھایا ہے, اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے خادم ہیں, یہودیوں کو چنا تاکہ ساری دنیا کو وہ دکھائیں کہ خدا کا احترام کیسے کرنا ہے. سو what did he do? کیا ان کو رسپانسبلٹی دی؟ یہاں یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا جو 61 باب ہے, یعنی 61, اور اس میں ہم پڑھتے 6 آیت, چھٹی آیت. پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے, وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے, تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے. تم قوموں کا مال کھاؤ گے, تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے. تم, چھٹی آیت ہے, پر تم خدا کے کاہن کہلاؤ گے, وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے. یہ ساری قوم جو خدا کی خادم کہ پوری دنیا کا, put aside every religion that is after Judaism. Deuteronomy 7:6 میں بھی پڑھ دیں. تو یہ جو ہے, جو یعقوب کا قبیلہ, جو یعقوب کے بیٹوں کی ہم نے بات کی تھی, اس کے جو 12 tribes of
آف اسرائیل تھے جو یعقوب کے آگے بیٹے تھے، ان کو یہ دی گئی تھی ذمہ داری کہ آپ نے جو ہے یہ ساری جو خدا کے طریقے ہیں، کیسے نہانا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے دعا نماز کرنی ہے، اور کیسے تم نے خدا کے گھر کو بنانا ہے، کیسے دہ یکیاں دینی ہے، کیسے آفرنگز کرنی ہے، ٹائدنگ کرنی ہے، سونا ہے تو اس کا کتنا اماؤنٹ دینا ہے، اناج ہے تو اس کا کتنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب کی یونیورسٹی ہے، ہاں جی، ایجوکیشن وہ وہیں سے یہودیوں کے پاس ہے جی، انہی کو چنا گیا خدا نے. اچھا جی دیکھ لیں پلیز جلدی سے. ڈیٹونومی کتنا؟ 7:6. عزیز میں بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی پرم جی، میں خود اس بات کو جب اتنی معلومات ہے خوش ہوتے ہیں تو خدا کا شکر. ہاں جی 7:6. ہاں جی یہاں یوں مرقوم ہے کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. ہاں کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی، پوری دنیا کی روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. ہاں چن لیا ہے. یہودیوں سے نفرت نہ کریں بلکہ خدا سے دعا کریں، جس بھی خدا کو آپ مانتے ہیں کہ خداوند جب تو نے ان کو چن لیا ہے، جب ان کو سر ٹھہرایا تو ہم کھینچ کے ان کو پونچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. تو ہیڈ ہے. اور یہ بائبل جو ہے مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تورا پڑھ رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ریفرنسز ہے کہ باقی مذہب جو ہے سمجھے اس بات کو. یہ موسیٰ کی شریعت جو ہے موسیٰ کی کتاب ہے، وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، تورا میں سے پڑھ رہے ہیں. خدا نے کہا کہ جو یعقوب کے جو گھرانہ ہے سفراز، اس کو وہ ریسٹور کرے گا، پرزرو کرے گا، اور کیا کہے گا کہ جو زمین کا حصہ یا جو زمین میں نے انہیں دی ہے، میں خداوند خدا کہتا ہے کہ جو روشنی بن کے جو ہے قوموں تک نجات کی روشنی لے کے جاؤں گا. میں یعنی کہ اسرائیل جو پریسٹلی پیپل ہیں، ان کو خدا نے استعمال کرنا ہے. ابھی جو ہے اس میں ہم جائیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں، لیکن ان کے ذریعے جو نجات ہے دنیا کے آخر تک جانی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ جب نوح کے زمانے میں جب فلڈ آیا، the flood of Noah، اس کے درمیان جو تھی بہت ساری جو تھی ہیومن جو ریس تھی، جو اس کے بعد بہت بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک بابل کا برج بنا دیا. اگر آپ نے ریگولرلی گلوری ٹی وی کو دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بابل کا برج جو بنایا تھا، ایک ٹاور آف بیبل، جو ایک ریلیجس مونیومنٹ بنایا گیا تھا، جس سے جو تھے ان کے جو انسان کے ارادے تھے خدا تک پہنچنے کے تھے، بلکہ وہ خود خدا بن بیٹھے تھے. تو خدا نے اوپر سے جو تھی ہوا بھیجی اور وہ سب تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نوح جو تھا، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنائے، اور خدا نے مطلب جو جس طریقے سے انہوں نے گھر بنانے کی ان کی اولاد نے کوشش کی، ٹاور آف بیبل جو بنایا، نہیں خدا کو پسند ہے. جینیسس چیپٹر 11 میں اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں وہ کیا سٹوری تھی. پھر جو تھے وہاں سے اس ایریا سے بیبیلون سے یعنی کہ عراق سے میں جو تھا شنار کے علاقے میں جس کو بنایا تھا انہوں نے، اس ٹاور کو جب گر گیا تو یہ لوگ تتر بتر ہو گئے، ان کی بولیاں بدل گئی. اس میں سے کئی خاندان جو تھے انہوں نے مطلب سفر اپنا شروع کر دیا. جو چھوٹے چھوٹے کلینز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں قبیلے کہہ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے وہ جو تھے وہ دنیا کے ڈیفرنٹ حصوں میں مطلب سکیٹر ہو گئے، بکھر گئے. تو خدا نے کئی لوگوں کو ڈائریکٹ کیا، کسی کلین کو، کسی قبیلے کو جو تھا جو ایسٹ کی طرف بھیج دیا، ویسٹ کی طرف بھیج دیا، نارتھ کی طرف، ساؤتھ کی طرف بھیج دیا. تو وہاں جا کے یہ بسے اور بہت بڑے آف کورس ملٹیپلیکیشن پہلے لوگ وہی تھے. ہاں جی. اور یہ لوگ بہت جلدی سے پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کے جو درمیان تھے جو بیبیلون میں جو آئے تھے شنار کے، جنہوں نے برج بنایا تھا نوح کے آگے، لوگوں نے بیٹے نے جیپھت جو ہیم اور جو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بنایا تھا. جیپھت کی جو اولاد ہے، جو نوح کا بیٹا تھا جیپھت، اس کی جو اولاد ہے وہ یافت کی، اس کے بیٹے تھے گومر یعنی کہ جرمنی، میگوگ، میڈائی، جیون، ٹوبل، میشک، اینٹر. یہ جو ساری یورپین کنٹریز کے ہم نام لیتے ہیں، سم آف دیم مطلب جیسے لیبیا کی طرف بھی گئے. جینیسس 10:2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے اون ٹائم میں، کیونکہ ہم نے اس پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں یہ کون سی اولاد تھی اور کہاں کہاں گئی، بیکاز ویو گاٹ لاٹ ٹو کور. پھر آگے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو گومر کے جو تھے یعنی کہ جو جرمنی میں آ کے بسے، جیسپات کے آگے سفراز جو بچے تھے ان کے آگے بچے ہوئے، جو گومر میں آ کے بسے ان بیٹوں کے نام ہیں ایشکناز، رپات، ٹوگمارا، ٹوگرما. اور یہ جو پھر آگے جوان کے جو جیون ایک بیٹا تھا، اس کے آگے جو بیٹے ہوئے لیاش، تاشش، کتم. آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ سارے جو تھے، جو موزز نے بھی جب سفراز بنائے، جب ٹیبل آف نیشنز بنائی، انہوں نے حکومتوں کو جو الگ الگ بنایا، جو قبیلے جو تھے آگے تھے ان کو بھی بنایا. تو اس میں جو تھا ان کا بھی ذکر آتا ہے. تو ذکر 38:6 میں ہم دیکھیں تو اس میں یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، خاص طور پہ اس سے پہلے میں بتانا چاہوں
چاہوں گی کہ جو گومر تھا, یہ سب سے پہلے گومر جو ان کا بڑا بیٹا تھا, اس کی اولاد جو تھی, یہ جوش ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ تھرو آؤٹ دی جو ان کی ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ جو گومر کی اولاد تھی وہ جرمنی اور پولینڈ میں آ کر سیٹل ہوئے. واہ, ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی آگے کی اولاد ہے وہ ایکسٹریم نارتھ پارٹ آف دی ارتھ گئی. ایزیکیل 38:6 میں کیا لکھا ہے؟ 38:6, ہاں جی, یہاں یوں مرقوم ہے, ہزقیل کی کتاب ہے, باب ہے 38 اور اس کی 8 آیت, 6 آیت. جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر, یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. تو یہ جو چلے گئے سفراز, اس میں لکھا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جنہیں ہم کئی لوگ جو جیسے جو برفیلی جگہ پہ رہتے ہیں ان کو ہم اسکیمو بھی کہتے ہیں, جو اسکیمو نہیں ہوتے ان کو بھی کہتے ہیں. سو ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے کلینز تھے بکھر گئے ساری جگہ پہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو دوسری جو ارلی مطلب جیوش کی ہسٹری بھی دیکھیں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی ان کی جو یہودیوں میں سے یہ ان کے آگے جو نوح کے جو بچے تھے آگے جاتے 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 یہ چائنا اور جاپان میں آ کر سیٹل ہو گئے, جنہیں آج جو منگولین جنہیں ہم کہتے ہیں, مونگول, یہ چائنا کے ساتھ کا منگول ہے, تو منگولین لک ہے ان کی. تو ہمارے پاس ایک تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ ایکچولی اوریجنل لوگ ہیں سفراز جو جیپھت کی اولاد میں سے ہیں, اصل ہے. تو یہ جو پیپل ہیں انہوں نے ان کے جو خاص طور پہ جو ان کا ایک خاص سکن ٹائپ ہے جو یلوئش ہے, اور ان کی آنکھوں کی جو شیپ ہے ایک بہت ڈیفرنٹ, بڑی باریک سی ہے, ٹھیک ہے. ان کا مطلب ان کی لک ان کی اپنی ہے, اور ایک اور ان کی بات ہے کہ ان کے بالکل سٹریٹ بال ہوتے ہیں, ایک دم سیدھے بال ہوتے ہیں. اور یہ ان کی مطلب یہ کہنے کہ یہ ان کا نشان ہے. یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جس کی یلو ٹائپ کائنڈ آف یلوئش سکن کلر ہے, آنکھوں کی شیپ بہت باریک سی ہے, سیدھے بال ہیں ان کے, اس لیے یہ اس نیشن کو آج ہم منگولین کہتے ہیں. منگول کے لوگ ہیں, بالکل منگول. اچھا, اس کی آگے مطلب اور ہم کیا دیکھیں کہ یہ جو ان کی اپیرنس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیپیٹک کہہ سکتے ہیں, اوریجن کے لوگ ہیں یہ, یعنی کہ اسٹیبلش ہو گیا یہ لوگ جو آئے یہ دے لیو ان ایٹ دس مومنٹ دے لیو ان چائنا, جاپان اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. چائنا, جاپان اور کوریا اور یہ جتنا علاقہ ہے, اس میں سے جو کلین تھے نا جو جس کا جب بابر کا ٹاور کا گرنا ہوا تو اس میں سے جو کلینز جو نکلے لوگ جنہوں نے جرنی کی, یہ چلتے گئے سفر کرتے کرتے آئے. تو کوئی جیسے میں نے کہا چائنا کی طرف چلے گئے, کوئی جاپان چلے گئے, کوئی ایسٹرن ایشیا کی طرف آ گئے, لیکن گھومتے گھماتے یہ جو تھے ساری جگہ پہ بکھر گئے. اسی لیے رائٹ آفٹر دا فلڈ آف نوح جو سدرن اینڈ سینٹرل یورپ تھا اس میں بھی ان کا بسنا ہوا. اوکے, بیکاز دے کیم ٹو گومر, گومر جسے اس کے نام سے ہی تھا جیپھت کے آگے سن کا گومر تھا. گومر مینز جرمنی جسے آج ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پولینڈ میں بھی آ کے اسٹیبلش, سینٹرل یورپ میں ان کا بھی آنا ہو گیا. تو اس طرح سے دیکھتے دیکھتے یہ جب آبویسلی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, بڑھنے لگے, تو اس سے نکل کر کہیں نارتھ کوئی ایسٹ ریجن میں چلے گئے ان میں سے لوگ, اور جنہیں ہم نے جیسے کہا کہ منگولین ٹائپ آف لوگ جو ہیں نظر آتے ہیں. اور کئی جو جیپھت کی ریسز تھی وہ یورپ میں چلی گئی, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہالینڈ کے بارے میں دیکھا, جرمنی کے بارے میں دیکھا, سو مینی ادر کنٹریز, کہ کس طرح سے یہ جو نوح کے بیٹے ہیں ان کے آگے ڈسینڈنٹس نے آ کے جب جرنی کیا اور ان جگہ کو بسایا. تو ان کا جو کنیکشن ہے, مطلب نوح کے بیٹوں کا جو کنیکشن ہے, اور خاص طور پہ گومر کا آ کے جو وہ جیپھت کا چوتھا بیٹا جو تھا, یہ سارے فورتھ سن, ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارے یورپ سے ان کا کنیکشن ہے. اور جو ایک کا نام جو تھا جیون, اور اسے بھی مینشن کیا جاتا ہے بائبل میں چیپٹر جینیسس کے چیپٹر 10 ورس 2-4 میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیون کے بیٹے تھے الیشا, ٹھاشش, کٹم, ڈوڈانیم, یہ ان کے نام تھے. یہ بھی جو ہے میڈیٹرینین نارتھ کی طرف یہ بسے, اور وہاں ٹاور آف بیبل جیسے 10:5 میں جینیسس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. سو اٹ از لاٹ آف کنیکٹیوٹی دیر ان کے جو آگے بچوں کا ہے کہ نیشنز کیسے مطلب آگے بڑھے. اچھا,
جب موزز نے کے ٹائم پہ جب اس نے اس کی پیدائش کی کتاب کو لکھنا شروع کیا، یعنی کہ ساری تفصیل اس کی باندھی اور ساری جو ڈیٹیلز میں اس کو کلیکٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ جو پہلی 6 بکس ہیں وی نو کہ موزز کی اتھارٹی کے انڈر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو یہ جب بنی، یہ جب لکھا گیا تو اس وقت یہ جو قوم تھی یہ ایک ایکچولی بگ، کافی اچھی نیشن بن چکی تھی. یہ ان کے بیٹوں کے آگے جو تھا مطلب کافی اولاد بڑی اور کافی یہ تعداد میں بڑھ چکے تھے. سو یہ بہت اچھی رپورٹ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی وجہ سے ہسٹوریکل انفارمیشن جب ہمیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اور بھی کیسے، جیسے نارتھ افریقہ کی طرف، اور خاص طور پہ جو پیپل آف تارشش، جب ہم تارشش کے لوگوں کی بات کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ سمندر کے رہنے والے لوگ، سمندر پار. تو اسپین سے وہ شروع ہوئے تھے، تارشش کے لوگ تھے جو تو اسپینش مطلب آئلینڈ سے کہہ لیں آپ، شروع ہوئے کرتے بڑھتے بڑھتے، جیسے لنڈن کا بھی ہم نے ذکر کیا. اوکے، سو یو نو اٹس گڈ ٹو اسٹیبلش یہ سارا. اور اتنے اچھے اچھے یہاں نام ہیں، کیسے گریس میں جا کے یہ گریک میں مطلب جو لوگ رہتے ہیں، روڈز جنہیں کہتے ہیں، یہ روڈانیم یعنی کہ ڈوڈانیم جو ایک بیٹے کا نام تھا آگے ان کا، وہ روڈینم بن گیا، پھر اس سے پھر آگے روڈز، RHODES گریس کا جو ہے حصہ ہے. تو یہ سارے آگے جو ہے تبدیل، پھر ویسٹرن ایشیا مائنر میں ان لوگوں کا بسنا ہوا، یہاں تک کہ یہ جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ اسرائیل سے جب یہ نکلے ایجپٹ سے ہوتے ہوتے تو دوسرے ملکوں میں آس پاس جو تھے یہ بکھر گئے سرفراز، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں نکلے تھے جب یہ غلامی میں سے بھی نکلے تھے. ٹھیک ہے نا، کوئی شک نہیں. Alright, let me just cut a lot of this information. اچھا، ان کے ڈسینڈنٹس کا آئی تھنک ہم نے اسٹیبلش کر ہی دیا ہے کہ کس طرح سے آ کے وہ بچے. There's lot of چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں. اٹلی کا بھی ذکر ہے اس میں، یہ کس طرح گئے اس طرف کو انہوں نے جانا ان کا ہوا. Alright, جو فرسٹ کہہ لیں کہ okay, you get your book, I know you've dropped it. اچھا، فردر ریسرچ میں نے جب بائبل ریفرنس کی چائنا کی تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ بائبل میں جو یسایہ نبی نے بڑی ان سچ ڈیٹیلز اس میں بتائی گئی ہیں. سو چائنا میں کیسے بائبل کا مطلب بائبلیکل جو لوگ ہیں سرفراز، میں یہاں تک حیران ہوئی کہ جو ان کی لینگویج ہے اس میں بھی جو ہے کہ پوری جو سیلویشن کی کہانی ہے. ان کے جو الفابیٹ ہیں تھوڑا سا پتہ لگا ہوا ہے، گارڈن آف ایڈن کا ہے، مطلب وہ نشان بنے ہوئے ہیں. پھر جو سیٹن نے، جیسے ان کا ڈریگن ہے اس طرح سیٹن بنایا ہوا ہے. وہ جو ان کے جو لیٹرز ہیں ان میں بھی پوری جو ہے ببلیکل لینگویج ہے اس میں ساری. آئی واز سو آنیسٹلی، میں ایک دن اس میں تو فل پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ کیسے وہ ان کے جو الفابیٹ ہے ان کا کیا مطلب ہے، جیسے یاوے لکھنا کیسے، وہ الفابیٹ ہے ان کے اندر. پھر وہ ہے کہ وہ جیسس لائک ڈائیڈ ہے نا، انسان کے لیے مر گیا، وہ الفابیٹ اس کی شیپ ہے. پھر وہ کیسے جی اٹھا اس کی ایک شیپ ہے. اس طرح سے ان کی جو لینگویج بھی وہ اتنی ببلیکل مت ان کے جو الفابیٹس ہیں لگائے ہوئے ہیں. Yeah, this is some of them, but you really have to understand what they mean. Yeah, ہاں جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. تو ان کی یہ جو مطلب ان میں بھی بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر. اچھا، جو کتم تھا سرفراز، جو میں اسے بتانا ضرور چاہوں گی کہ دس از آلسو گومر کا جو فرسٹ بورن آف جیفت اینڈ دی انکل آف کتم تھا. جو جیفت کا انکل تھا کتم تھا اس کا نام، ٹھیک ہے. کٹم جو تھا وہ سینٹرل یورپ میں فلڈ کے بعد آیا، اور ببلیکل ریولیشن جو ہے ہمیں اینڈ آف دی ایج یعنی کہ بک آف ریولیشن میں ملے گی. پھر فار ایسٹ کا جب ہم دیکھتے تو ایزیکل 38:16 میں دیکھتے ہیں، وہاں ہم پھر سے گومر کو ایکٹیو پاتے ہیں، یعنی کہ گومر کو رشیا کو، میگوگ توبل، پرشیا، ایتھیوپیا، ان چیزوں ان سر کش آف دا ہندو کش، ٹھیک ہے نا. تو انڈیا کو بھی جو ہے اس میں ہم ہندو کش، پہاڑیوں کا علاقہ، ہاں ہندو کش جو پہاڑیاں ہیں، ایسٹرن کش آف دا ہندو کش، ان کو فوت ان انڈیا اینڈ سیلون، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم پت جیسے کہتے ہیں، لیبیا کو پت کہتے ہیں جو اس کا پرانا نام تھا. تو یہ سیلون، یہ ساری مطلب they have just scattered everywhere. ہر جگہ پہ جو ہے نوآ کے بچے جو آگے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا میں مطلب خدا کی سری، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے ہی سب کچھ نکلا ہے. ہم انہیں نفرت نہیں کریں بلکہ خدا کا شکر کریں کہ ان کی اولاد میں سے آگے پوری دنیا میں. کوئی کس کو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کی اولاد ہے. صحیح بات ہے، بالکل بالکل. چونکہ یہ قبائل پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، اور ظاہری بات ہے ان کی جو اولاد ہے وہ اپنا یعنی اپنی قوم کو بھول کر جہاں وہ چلے گئے وہاں کا رہن سہن انہوں نے. اچھا، جو انکل تھا نا کتم جو تھا وہ چائنا میں آ کے بسا، اور اس کے نام سے ہی اس ریجن کا نام کتم رکھا گیا. اور جو چائنا ہے ایون کولڈ ان دیئر اون لینگویج، اسے کیتھی کہتے ہیں آفٹر دا ورڈ کتم. کتم اب کیتھی بن گیا ہے.
تو اس کے نام سے چائنیز لوگ اپنی لینگویج میں کیتھی کہتے ہیں. So this is also very interesting. اچھا فردر ریفرنس ہم دیکھیں تو بائبل کی جو پروفیسیز ہے چائنا کے لوگوں کے بارے میں، یہ ہمیں سچائی اس طرح سے ملتی ہے کہ خدا کے آنے سے پہلے، یعنی کہ یسوع کی سیکنڈ کمنگ سے پہلے یہ لوگ خدا کو قبول کریں گے، اور ان کے درمیان جو ہے جو خدا کی جو تعلیم ہے وہ پھیلائی جائے گی، اور جو بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل اس کا کام کرے گا. یہودیوں کو یہ کام دیا گیا کیونکہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا کہ تمام نیشنز کو، اور پھر اس بات کو یسوع نے آ کے متی رسول کی انجیل میں دہرایا اور کہا جاؤ تمام قوموں میں. یہ نہیں کہا جاؤ تمام یعنی کہ صرف یہودیوں کو سناؤ یا پھر غیر قوموں کو، غیر قوموں میں چائنیز بھی آتے ہیں، نیشنز کو کہا تمام قوموں کو سکھاؤ. تو ہمیں چائنیز کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور شکر ہے خدا کا کہ وہاں بڑی بڑی چرچز اسٹیبلش ہو گئی ہیں، بڑا ریوائول ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نبوتی طور پہ اس بات کو دیکھتے ہیں ایز اے بیفور دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، ان کو جو ہے خدا چھوڑے گا نہیں بلکہ شامل کرے گا اس نجات میں، اس مکتی میں، اس جو خدا نے ہمارے لیے سیلویشن کا انتظام کیا ہے. تو یاوے نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل کو ریڈیم کیا ہے، یعنی کہ یسوع کو بھیج کر اس نے صرف اسرائیل کو نہیں تمام قوموں کو ریڈیم کیا ہے. ان کی جو مخلصی یعنی کہ کروا دی ہے، یعنی کہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے تاکہ وہ اسے قبول کریں اور ہلاک نہ ہو. تو یہ جو قومیں ہیں، یہ جو خدا نے کہا کہ تم یعنی کہ اسرائیل دنیا کے لیے تمام غیر قوموں کے لیے ایک روشنی کا نشان ٹھہرو گے، کیونکہ تمہیں پریسٹلی ایز اے نیشن چن لیا ہے. اب آتے ہیں ہم یسایہ 49 چیپٹر 6 اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھیں 6 and 7. 49:6 ہم نے پہلے پڑھ چکے یہ مین مطلب آیت ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے ہمیں. جی یسایہ کا جو صحیفہ اس میں 49 چیپٹر ہے، اس کی 6 آیت. ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے کا اور محفوظ اور اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا. قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. آمین. خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا. اچھا اگر آپ پڑھ دیں اس کو، you take it all the way to 13 let's see 13 تک پڑھ دیں. بہت پورا چیپٹر بڑا خوبصورت. ہاں ٹھیک ہے، مجھے پانی دے دیں. 7ویں آیت عزیز بہنوں بھائیو ہم پڑھتے ہیں. read from 7 onwards ہے نا، 6 onwards. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا جو چیپٹر ہے 49 49 اور ورس 7. خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا ہے اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے، اور جس سے قوم کو نفرت ہے، اور جو حاکموں کا چاکر ہے. یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمراء سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا. 8ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی، نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ. وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گی. وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے اس کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرح ان کی راہبری کرے گا. اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی. دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور سنیم کے ملک سے آئیں گے. اے آسمانوں گاؤ، اے زمین شاد ماہو، اے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو تسلی بخشتا ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. کہاں تک؟ 13 تک آپ نے پڑھا؟ اوکے. اب اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا مطلب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ترقی پہ ہے اور بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے. بیکاز آئی ہیو لاٹ آف اسکرپچرز، I'm just going to skip them.
دکھانا چاہتی ہوں کہ خاص طور پہ یسایہ نبی کے جو اکارڈنگ ٹو دی بک آف ایزائیا چیپٹر 49 اس کی جو ورس جو ہائی لائٹ کرتی ہے، جس میں سنم ہم نے پڑھا ہے SINI 12ویں آیت میں پڑھا ہے، تو سنم جو لوگ ہیں، دا لینڈ آف سنم از دا لینڈ آف چائنا، جس کا ذکر کیا. اور اس وقت یسایہ نبی نے کیوں یہ نبوت کی کہ اس درمیان جو دور چل رہا تھا ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو تھا کن کا راج تھا. کن was the let me just give you a little bit background about that کہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس کے حکومت کے درمیان یسایہ نبی نے یہ جو سب کچھ پروفیسائی کیا. ٹھیک ہے. اس میں کہتے ہیں کہ شاؤ کی ڈینسٹی تھی جو رولر تھا وہاں کا، اس نے جو تھا سارا جو کنٹرول چائنا کا لیا تھا. ان 221 BC میں کن اسٹیٹ جو تھی اس نے سب کو ڈیفیٹ کر دیا تھا، جو ان کے رائیول تھے، جو ان کے اپوزٹ چڑھے تھے. یہ چائنا کا پہلا ایمپائر تھا. ہمارے پاس تصویر ہے کن ڈائنیسٹی کے جو بندہ تھا، یہ راجہ تھا، اس کی جو تھی اس نے سفراز ایسے ایسے کھانے اسٹیبلش کیے، یعنی دکھائے، اور ایسے ایسے اس نے کام کیے، ایسے ایسے کوئنز اس نے بنائے. یہ دیکھ سکتے ہیں کن ڈائنیسٹی جو تھی یہ اس وقت تھی، اس کی حکومت تھی. یہ پہلا ایمپائر تھا جس نے جو تھا پورا فل کنٹرول لیا تھا. Okay, this was the time during the time of Yesaiah جب اس نے پروفیسی کی ہے. اس وقت ان کی ہاں جی یہ مطلب چل رہی تھی. اور ایزایہ نے ان کی جو تھی 221 BC میں یہ سب سے بڑا جو تھا چائنا کا فرسٹ امپائر تھا. اس نے پورا کنٹرول جو لیا تھا ایز ایمپرر. اور کن شی ہونگڈی I hope I'm pronouncing it right. ہوانگڈی میرے سن نے بہت مجھے کوشش کروائی، میں ہوانگڈی. اور یہ جو چائنا تھا یہ اینڈ دس ڈینسٹی entered into the fourth dynasty in Qin 221 to 206 BC. اچھا تو یہ انہوں نے جو تھا انویڈرز کو جو ان کو لینا چاہتے تھے، قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بہت زبردست کنسٹرکشن کی سرفراز. انہوں نے ریپیئر مرمت کی اور جو گریٹ وال تھی اس کو سرفراز مضبوط کیا اور اسے کمپلیٹ کیا. اور یہاں تک کہ 4000 میل تک وہ دیوار جاتی ہے جو انہوں نے اپنے دشمنوں کو روکنے کے لیے ان کے اس کے دوران، ان ڈینسٹی کے دوران ہوئی. تو جو نام چائنا کا ہے فورن لینگویج میں جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کی جو روٹ ہے وہ چن سے آتی ہے، CHIN چن ڈائنسٹی، جسے کن بھی کہتے ہیں چن بھی کہتے ہیں. اچھا جو سنم اب ورڈ ہے جسے ہم نے دیکھا ہے، آپ ونڈر کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اس شبد کا کیا مطلب ہے. ویئر از دا لینڈ آف سنم، جو یسایہ نبی نے جو تھی اس کو مطلب اسٹیبلش کیا، اس کے لیے نبوت کی، اور کہاں یہ ہمیں ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں جو یہ جو اورینٹل ریجن ہے، جو چائنا کا اورینٹل ریجن کہا جاتا ہے کہ ڈریگن والا جو ہے کہہ سکتے ہیں، یہ جو تھا یہ شنم کا لینڈ تھا. یعنی کہ چائنا کا جو دکھاتے ہیں جیسے چائنا، جاپان، یہ جو ہے یہ سنم کا لینڈ تھا جو یسایہ میں 12 میں پڑھا ہے. تو اس وقت یہ دور چل رہا تھا اور ادھر یسایہ نبی یہ کیا کہتے ہیں، اس کا ہیبرو میں سرفراز سنم کا کلیئرلی مطلب ہے چائنا. عبرانی میں سنم کا مطلب ہے چائنا. اور یہ جو ہے اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں سینیولوجی اسٹڈی کریں فردر آف تھنگز ان چائنیز میں کریں تو یہ ورڈ جو ہے ہمیں کئی بار ملتا ہے. اور جو چائنیز جو روٹس یہ کن ڈائنسٹی میں جو ہے ملتی ہیں جا کے، جو چائنیز کی روٹس ہے. تو یہ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. تو میں جلدی سے اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو ہے کن جو ہے یہ ایکچولی چن آگے جا کے کن ہے بنا ہوا. اچھا the significance of چن، اب آپ سوچیں گے بھی چن کیا ہے. تو یسایہ کے دنوں میں یہ جو کن کا جو میں نے بتایا تھا only 100 of states under 100 state اس کے اندر آتی تھی. بالکل، اسی لیے تو انہوں نے اتنا مطلب دشمن کو باہر رکھنے کے لیے اتنا کچھ انہوں نے کیا. تو یہ دیز آر آل میں بات کر رہی ہوں 770 to 256 BC. سو obviously یسایہ نبی کے ایرا کے دوران کی یہ باتیں ہیں. تو اب یہ جو ہے پروونس ہے جو پریزنٹلی ہم اسے دیکھتے ہیں، اسے گانسو کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے ویسٹ میں مطلب پائی جاتی ہے. تو سنم کا جو آج اس کا کیا رول ہے، یسایہ کی پروفیسی میں یہ چائنا نے جو تھا کہ اس کی ڈینسٹی کو نہیں ختم کر سکا، یہ کن کی، کیونکہ اتنا یہ کہہ لیں کہ اس نے اتنا اچھا کام بھی کیا تھا اور یہ پہلا تھا، اور پہلے جو ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی پیار کیا جاتا ہے اور ان کا ساتھ بہت سارے دیتے ہیں. لیکن رادر انہوں نے جو تھا اس کے چائنا کے فیوچر کو ایکسٹینڈ کیا.
انہوں نے مطلب ختم نہیں کرتے جیسے کئی ہوتی ہے، کئی آتی ہیں حکومتیں اپنے لیے کھا کے تباہی کر کے چلی جاتی، بلکہ انہوں نے اس اچھے کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کا مستقبل بنا دیا. اوور دا 2600 years since یسایہ بہت ساری ایسی کنٹریز جو تھی مطلب بنی اسٹیبلش ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن ان کی وجہ سے دا لینڈ آف سنم یعنی کہ کن کی جو لینڈ سنم کی جو تھی آج بھی فرم کھڑی ہے، کیونکہ اسے جو یسایہ نبی نے کہا دا لینڈ آف سنم از ایکچولی دا لینڈ آف چائنا. ہیبرو کا مطلب ہے سنم میں، سنم کا مطلب ہیبرو میں چائنا، تو جو یسایہ نبی نے کہا وہ بالکل ابھی تک اسٹیبلش ہے. سو جسٹ گوز ٹو سے کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے سرفراز، اور یہ خدا کی نجات کے ارادے میں ہے. اور یہ جو یسایہ نبی نے جو آنے والی بات جو پروفیسی کر دی سرفراز کہ ان دا فائنل گیدرنگ، جب آخری بار جب یہ زکریا نبی کے مطابق تمام قومیں آئیں گی اسرائیل میں، یروشلم میں آئیں گی اور عید منائیں گی اور دیگن چڑھن گیا تے کیا کچھ نہیں ہوئے گا، خوشی منائی جائے گی، تو اس میں یہ چائنا کے لوگ بھی زندہ ہوں گے، اور اس میں جو ہے جو یسایہ نبی نے کہا وہ نبوت پوری ہوگی. آج دیکھیں ایوری سیکنڈ بس از فرام چائنا ان یروشلم، یو نو دیٹ. پلگرمیج جو آتے ہیں آج ہر دوسری کوچ جو ہوتی ہے چائنیز لوگوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان سے پیار کیا ہے. خدا نے کہا کہ ان میں ایمان ہوگا وہ خاص طور پہ جو اندھیرے میں ہیں، ان کو وہ جو بھیڑ جو ہے خدا نے چن لی ہے، لوگوں کو اپنے لیے بلا لیا ہے، اس میں روشنی جو ہے نظر آئے گی. تو یسایہ نبی نے جب یہ کہا کہ جو اندھیرے میں رہتے ہیں، یسوع ہمشیہ جیزس کرائسٹ جو ہے سیویئر آف دا ورلڈ سرفراز، اس اندھیرے والی جگہ تو لے. یہ جو پروفیسی ہے یہ پرومس کی پروفیسی کی تھی اس نے، ایک وعدہ جو یسوع نے میں پورا ہونا تھا یسایہ نبی نے کیا تھا. بڑی اچھی بات ہے. اینڈ خدا جی نے کیا کہ میں ان قیدیوں کو جو اندھیرے میں ہیں ان دا لینڈ آف سنم ٹو دا لائٹ آف سیلویشن، فریڈم اینڈ مرسی، نجات، آزادی اور رحم میں ان پہ بھی کروں گا. سنم دا لینڈ آف سنم پہ بھی میں کروں گا. اچھا، تو کیا یہ جو اسرائیل کا خدا ہے، کیا وہ یہ اس یعنی کہ چائنا کی دنیا جو سنم کی دھرتی ہے اس کے لیے وہ کیا سوچتا ہے، خیال کرتا ہے؟ ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ بہت پیاری آیت ہے 49 عزایہ 15-16 میں آگے جا کر کہتے ہیں خداوند اس قوم کے لیے کہتا ہے، سنم کے لیے کہتا ہے. آفن یہ جو اسکرپچرز ہیں ہم اپنے لیے لگاتے ہیں جب ہم روتے ہیں، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی دیکھیں یہ کس قوم کے لیے کہا گیا ہے. کین اے وومن forget her nursing child؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ 49 باب اس کی 15 آیت عزیز پڑھو. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا. تو خدا نے جب وعدہ کیا ہے ابراہیم سے، وعدہ کیا ہے کہ اس کی اولاد میں سے پوری دنیا کو نجات دے گا، تو اب خدا جی نے کیا کیا ہے کہ کہا کہ دیکھ میں نے تیرا نام اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھا ہے. تو جو سنم چائنا کی لینڈ ہے، چائنا ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے سامنے ہے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ ملک ہے اس کو کسی نے فتح کیا، فنا کیا اور اپنا قبضہ کیا. یہ سنم شروع سے ہی سنم ہے سرفراز. چائنا ہی ہے جب سے یہ اسٹیبلش ہوا. تو بے شک اس کی جو بہت بڑی جو چائنا گریٹ وال ہے، جو ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ ہے، آج بھی وہ کھڑی ہے خدا کے سامنے. جیسے بنی اسرائیل قوم کھڑی ہے، یہ دیوار بھی اسی طرح کھڑی ہے. یہ تو بڑی آج دلچسپ بات سچی. اچھا، کیا خدا جو ہے چائنا کے لوگوں کو، سنم کے لوگوں کو بھولا نہیں، بلکہ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرا نام اپنے ہاتھوں پہ چھید رکھا ہے. اور اسی طرح سے یسوع نے چائنا کے لیے بھی اپنی جان دی اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ جو اندھیرے میں رہتے تھے یسوع ان کی زندگیوں کا رہنما، ان کا سینٹر، ان کا سب کچھ سرفراز بننا چاہتا ہے. ہیلیلویا. پھر سے ہسٹری دیکھتے ہیں، اور ہسٹری اور ریلیجن آف چائنا کیا ہے. اس میں بہت ساری ایسی ڈائنسٹیز ہیں. اس میں ریلیجن سینٹر جیسے ہیں ٹائوازم، بدھزم اینڈ دیر از سم تھنگ ایلس. تو یہ مطلب بہت سارے ازم ہیں. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر بھی جو ہے خداوند کہتا ہے کہ ان کے اوپر خدا کو کمپیشن ہے، خدا کا ان میں، ان لوگوں میں سرفراز ہیوملٹی ہے، ان کی نیچر اچھی ہے. بے شک یہ اپنے اینسیسٹرز کی اسپرٹس کو بھی پوجتے ہیں، جس طرح کا ان کا مطلب مذہب ہے، بہت کچھ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ بدھزم کا مجھے آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ بٹ آئی ایم شیور کہ ان کو انلائٹن کرتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں، اپنے دماغ کا، باڈی کا، یہ وہ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ، بٹ ایون دو
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خدا جو ہے اپنے نبی سے جو کہلوا دیا ہے اس نے وہ ہوگا پورا. اور کس طرح سے جو ہے جو چائنیز لوگ ہیں سرفراز, ان کو جو نجات کا پیغام سنانے کے لیے خاص یہودیوں کو دیا گیا ہے, اور ابھی تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے. لیکن خدا نے, کیونکہ نجات یہودیوں سے ہے, انہی سے ہی جو ہے مشنریز جائیں گے, انہی سے لوگ جائیں گے. اور جب دیکھتے ہیں کہ مشنریز جو کام کر رہے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں یہودی بلڈ ہوتا ہے لائن میں, وہ جا کے جو ہے لوگ جو دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے ذریعے خدا کے لوگ بچتے ہیں. تو یہ جو ہے the Jews, بیکاز وہ خود انہوں نے ابھی قبول نہیں سب نے کیا, تو ابھی یہ او کرتے ہیں دنیا کو کہ نجات کے پیغام کو دینا. پترس کون تھا؟ یہ تو وعدہ ہے نا کہ جب تک پوری دنیا نہ آ جائے, وہ بقیہ جو ہے بچا ہے, بقیہ ہے اسرائیل کا, وہ ابھی رکا رہے گا. اور وہی ان میں سے مسیح ہو کر پوری دنیا میں آج مشنری بن کے جا رہے ہیں, جیسے چائنا میں. جی اوکے, تو سیلویشن فار چائنا ضرور آنی ہے. اس کے بیچ میں اور بہت ساری انفارمیشن تھی, ریئلی مائنڈ بلوئنگ, کہ کس طرح خدا نے اس کنٹری کو بحال کیا. اولمپکس وہاں ہو چکی ہیں, آج کل مطلب جتنا بھی, سوری ایک رائٹر نے کہا جتنا دنیا میں 1 پاؤنڈ کی چیزیں جنک ملتا ہے سارا یورپ ہی اسے لیتا ہے سب سے زیادہ, یا امریکہ میں بولتے وہ خود ان کی کنٹری میں تو یہ چیزیں نہیں, لیکن سب سے زیادہ جنک جو ہے وہ مطلب I'm just laughing ہے کہ پاؤنڈ والی چیزیں جو تھی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں. ان کی اکانومی جو ہے کہ مطلب ایک نیک ٹو نیک امریکہ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. تب انہوں نے ریئلائز کیا بھی روز کا ایک پین جو بیچنے والے اور ربر بیچنے والے ملینئر ہو رہے ہیں, تو امریکہ کی اکانومی کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے. اور یہاں برٹن کہہ لیں کہ فورڈ کارز بنا رہا ہے, یا جو بھی مطلب میں ویسے بات کر رہی ہوں, وہ سوچتے تھے اس سے ان کی پروفٹ ہوگی. لیکن یہ لوگوں کو خدا نے ایسی حکمت دی کہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں, پلاسٹک کے کپ 100 لے لو 1 پاؤنڈ کے, سوچا تھا کبھی کسی نے ملے گا, لیکن اس کو ہم خریدتے ہیں, ہم خود خریدتے ہیں, ڈیلی یوز میں لاتے ہیں کہ برتن نہ صاف کرنے پڑے. اتنی حکمت, اتنی عقل ان لوگوں کو دے دی کہ ہر چیز جو ہیرڈز میں ملتی ہے اس کی ڈپلیکیشن 1 پاؤنڈ میں مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جتنا کچرا انہوں نے مطلب یورپ کو انٹروڈیوس کرا دیا, اور یورپین بہت خوش ہے کہ سستا مال مل رہا ہے. آف کورس اس کی پازیٹیو سائیڈ بھی ہے, نیگیٹو بھی سائیڈ ہے. ان کی چائنا کی اکانومی کتنی ہائی چلے گی, بالکل بہت زیادہ. اچھا, لیکن بات اب نجات پہ آتی ہے. کسی بھی قوم کی ہو, کوئی بھی ہو, خدا کو اگر کوئی غیرت ہے کسی چیز بات کی کہ وہ کہتے کہ وہ پیار کرتا ہے, وہ ہونا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نجات یسوع کے ذریعے لوگوں کو مل جائے, ہے نا, کہ یسوع ہمشیہ سے وہ ان کی پہچان ہو جائے تاکہ خدا کا ملاپ ان سے ہو سکے. تو خدا نے جو فیوچر بلیسنگز رکھی ہوئی ہیں, کیا وہ چائنا کو بلیس کرے گا, یا پھر چائنا جو ہے اسرائیل کے لیے ایک قرض بن جائے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنے بھی آج تک بائبل اسکالرس نے پڑھایا انہوں نے یہی پڑھایا کہ چائنا آخر میں جو ہے عرب ورلڈ کا اور ان کا رشیا کا ساتھ دیں گے, اور یہ جو ہے ساری قومیں مل کر جو ہے ان پہ اٹیک کریں گے اسرائیل پہ. دس از وٹ وی تھاٹ, isn't it? ایون when you speak to Muslim, جیسے ہمیں پتا ہے کہ یلو ریس آخر میں آئے گی, اور وہ پتا ہے جوج مجوج, یعنی کہ جوج کی ہوگی, یلو ریس ہوگی. چائنیز I mean the religious people, یا کہہ لیں جو رہنما ہے, they are aware کہ اینڈ ٹائم میں کیا ہونے والا, کون سی قوم کس پہ چڑھائی کرے گی. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو اتنی, اگر اس کو اس کے لیے اتنی بڑی نبوت ہوئی ہے, کیا اپنا مدد والا ہاتھ اور پروٹیکشن نہیں ان پہ لائے گا؟ کیا مسیح کی محبت میں جو نبوت کروائی ہے, کیا وہ ایسے ڈیووشن والے اور ایماندار لوگوں کو نہیں پائے گا؟ کیا وہ چائنا کو نہیں یہ خوشخبری سننے دے گا؟ بالکل دے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے تصویریں ہیں کہ اس وقت چائنا کی ہسٹری میں مطلب پیچھے دیکھیں, اور لیکن ریلیجسلی کہہ لیں چلو, لیکن جو خاص طور پہ کرسچنس میں جو ایک ریوائول ہے, اس کا میں کہتی جواب نہیں ہے. پوری دنیا یہ دیکھ سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں چائنیز لوگ مل کر ڈیلی عبادت ہو رہی ہے, جگہ نہیں بیٹھنے کی ہوتی چرچز میں سفراز. اور ہانگ کانگ میں بھی جو لڑکا جو لیڈ کر رہا ہے سفراز اس پروسیشن کو, جو وہ جو بھی ان کا چل رہا ہے لیڈر, وہ بھی بورن اگین بلیور ہے, جو ایکٹیوسٹ ہے, 18 ایئرز اولڈ ہے, 17 ایئر اولڈ ہے. وہ بھی دعا کر کے جو ہے مطلب وہ جو امبریلا مشن, ان کو کہا گیا کہ امبریلے والی مشن ہے یہ, کیونکہ انہوں نے آگے سب نے امبریلے اپنے نکالی, کوئی بارش وہاں اتنی ہوتی ہے. تو وہ لڑکا بھی جو ہے وہ بورن اگین بلیور ہے سفراز, وہ کرسچن, اور جتنے اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لارج میجورٹی جو ہے وہ کرسچن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اتنی بیداری ہے ان کنٹریز میں اس وقت جو ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت چرچز بن رہے ہیں, اور مشنری ورک جو چل پڑا ہے, کہ اس کا کوئی جواب نہیں. یہ نوجوان سارے دیکھ لیں کیسے بھوکے ہیں, خدا کے روح سے معمور ہیں. تو خدا جو ہے پیار کرتا ہے چائنا سے, اور چائنا کو بیدار کر چکا ہے. اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے گلوری ٹی وی پہ شیئر کیا تھا کہ جتنے بھی بائبل پرنٹ ہو رہی, millions of Bibles are being printed in a day today in China.
وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹریز میں دیکھا تھا نا ہم نے فیکٹری جہاں جو ہے بائبلز کی جو پرنٹنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے. ناٹ اونلی آر دے سینڈنگ اس کے کچن کی برتن ہی یوز کرنے والی چیزیں 1 پاؤنڈ کی, لیکن وہ بہترین خدا کا مقدس کلام بھی خدا انہی کے ہاتھوں سے پرنٹ کروا رہا ہے. پریز دی لارڈ. اور پیم آپ سوچ سکتے ہیں کہ 50 سال پہلے عزیز بہنوں بھائیوں چائنا کے اندر بائبل لے کے جانا ایک موت کو دعوت دینے والی بات تھی, اور آج چائنا میں آپ چرچ دیکھ سکتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں, ملینز کے حساب سے لوگ. اور پیم کئی تو گاؤں میں ہم نے دیکھا, یعنی آپ انٹرنیٹ کے اوپر چلے جائیں تو دیکھیں چرچ درختوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں. بالکل. تو ان میں جو سرفراز بیداری ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس آؤٹ آن اینی پکچرز پلیز. اور یہاں تک کہ جب ہم نے نبوت کور کی کہ جب ورلڈ وار 3 لگے گا, میں جلدی سے جمپ کر رہی ہوں, ٹائم بہت کم ہے, جب ورلڈ وار 3 لگے گا کیا چائنا وہ آرمی کو جو ہے 200 ملین کی آرمی جو لگے گی سرفراز, انڈیا اور چائنا اس وقت اس طرح کی آرمی کو تیار اور پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ان کی آرمی جو دیکھے کیا سلوٹ کرنا چاہیے, ایسا سسٹم انہوں نے مطلب نا, یہ جو آرمی ہے لوگ ان کو جب دیکھتے ہیں خاص طور پہ پروفیٹکلی جب اسکالرز دیکھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کیا چائنا ہے جو 200 ملین کی آرمی جو آرمگیڈن کی وار لگے گی ایزیکیل 38-39 والی, ہاں جی, مگیڈو ویلی میں جو لگے گی, کیا یہ پرووائڈ کریں گے آرمی یا انڈیا کرے گا؟ نہیں. تو اگر عرب ورلڈ سارے اکٹھے ہوتے وہ سارے ملا کر 200 ملین کی آرمی بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, جہاں سے نجات ملی, جہاں سے دم ملا, جہاں سے زندگی ملی, جہاں سے خدا کی پہچان ملی, اسی کے لیے ساری دنیا تیار ہو رہی ان کو مارنے کے لیے. میں ایک بڑی انٹرنیٹ کے اوپر, یعنی خدا کا شکر ہے کہ یہ جو معلومات دینے والے لوگ ہیں اور یہ عالم لوگ ہیں, کمال کے لوگ ہیں, ایسی بات. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرائب جو اسرائیل سے نکل کے آج پاکستان میں بھی بسے ہوئے ہیں, وہی سارے اسرائیل کے خلاف, سارے سب سے زیادہ خلاف پر ہے. جب تک آپ یہودیوں کی سلامتی نہیں چاہیں گے, آپ کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے سلامتی نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہودیوں کو سلامتی نہیں سلام نہیں بھیجیں گے, شلوم علیکم نہیں بھیجیں گے. اچھا, فیوچر جو ہے کیا ہولڈ کرتا ہے چائنا کے لیے؟ کیا چائنا آخری وقت میں جو ہے یہ بلیسنگز کا حصہ ہوگا یا کرسز کا ہوگا؟ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن خدا کا کلام بہت سیدھا ہے کہ جن کے دل اس پہ لگے ہوں گے خدا انہیں ہر خطرے سے بچائے گا, ان پہ نہ کوئی کال نہ کوئی مصیبت آنے دے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن جو ان سے خدا جی کو ریجیکٹ کریں گے, وہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی اور ان پہ صرف خدا کی عدالت آئے گی. اسی لیے جو چائنا ہے وہ اینشنٹ لینڈ ود اے ہسٹری آف پیسفل ریلیجس تھاٹس, جو بے شک وہ سارے نہیں مسیح کو مانتے چلے آئے, لیکن ان کی جو ہسٹری ہے انہوں نے کبھی کسی کو مطلب اس کا قسم کا نقصان نہیں دیا, نہ ہی کوئی خدا کی آفت ان پہ ایسی مصیبت آئی ہے جسے ہم یاد کریں. ہاں, چھوٹے موٹے وائرسز آئے اور یہ وہ فلو, چائنیز فلو, یہ وہ, یہ تو چلو موسمی باتیں ہیں. تو لیکن ارتھکویک بھی ہیں تھوڑے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا کہ چائنا آج بڑا کنٹری ہے اور تعداد اچھی ہے, بڑے خوبصورت طریقے. تو خدا کا شکر ہے کہ یہ نوح کی اولاد میں سے آئے آگے بسے, جافت کی اولاد میں سے آئے. تو جب اینشنٹ ہسٹری کو دیکھتے یہ پیسفل لونگ لوگ ہیں اور ان میں قوت بھی ہے, عقل بھی ہے, اور خاص طور پہ آپ جس طریقے سے یہ ترقی کر رہے ہیں اکنامکلی, دنیا کو حیران کر دینے والی ہے. اگر یہ خدا کی نجات کو قبول کرتے ہیں, سیلویشن انہیں ملے گی, ڈیلیورنس بدکاری سے یہ ڈیلیور کیے جائیں گے. اب یہ چائنیز لوگوں پہ ہے اور خاص طور پہ ہم ایمانداروں کے اوپر ہے کہ ہم چائنیز لوگوں کے لیے, چائنا کے لیے اور دعا کریں کہ خدا کا پیارا پاک روح وہ ایک ایک شخص سے مخاطب ہو, ایک ایک شخص سے بات کرے تاکہ وہ خدا کو پائیں اور اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں دے دیں, تاکہ خدا اور انہیں حکمت اور جلال دے اور ہمیشہ کی زندگی اور اطمینان کا وارث انہیں بنائے. ہاں, ہم سب مل کر کہیں, ہاں خداوند تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے, تو ایسا کرنے پہ قادر ہے. آمین, آمین. پریز دی لارڈ. جے مسیح کی, جے مسیح کی. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی. آج عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند, اور اپنے آپ اور پرمجید کو بھی تیرے سامنے خداوند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خداوند, کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھیں خداوند یسوع مسیح, تاکہ خداوند تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرتے اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا, کہ اپنے یسوع کے نام سے وہ اپنے پیارے پاک